آج کا کانٹیکسٹ جو ہے جی, آج کا ٹاپک جو ہے وہ اٹ از ریلیٹڈ موسٹلی ٹو کمیونیکیشن. ہم کمیونیکیشن کو, میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن از دا کنگ. ٹھیک ہے, کانٹینٹ, آپ کہیں بھی جائیں, کہیں بھی کچھ کریں, تو آپ کی لائف میں جو کچھ آپ بول رہے ہیں اٹ میٹرز اے لاٹ. ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں آپ کی, نان وربل, وربل کمیونیکیشن بالکل چل رہی ہوتی ہے, لیکن جو ورڈز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اب ورڈز میٹر کرنے کا بات میں ہر ایک کو, میں فلمی آدمی ہوں جی, اس لیے آپ کو ایگزامپلس بھی فلمز کے ہی دوں گا. ایک فلم تھی دل والے دلہنیا لے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس فلم میں why it was different for the fact that اس سے پہلے جتنی بھی فلمیں آ رہی تھیں اس میں لڑکا لڑکی کہتے تھے کہ ہمیں تم ایک دوسرے سے پیار ہو گیا, لعنت بھیج دو دنیا کو جو مرضی کرتی ہے, بس ہم اپنی زندگی میں ماحول بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دل والے دلہنیا ایک ایسی فلم تھی جس میں وہ شاہ رخ خان کہتا ہے جب تک بابو جی نہیں کہیں گے میں تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا. ویلیوز کے اوپر بات کی, ویلیوز کے اوپر ڈیولپ کیا. اب ان پہ جتنے بھی پیرنٹس بھی اس بار وہ فلم اگر دیکھتے یا وہ دیکھ رہے تھے اس زمانے میں, تو وہ اپنے بچوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ اماں ابا دی گل ماننی جائے. دیکھو ہیرو مان رہا ہے تو اے والی گل بھی ماننی بہت ضروری ہے. میرے والد صاحب نے ایک فلم دیکھی تھی قیامت سے قیامت تک. اب اس وہ فلم میں اینڈ میں دونوں مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے اینڈ دیکھا انہوں نے کہا یہ پیڑے کما دا پیڑا انجام کہ جی مر گئے نے, جدی جو مرضی کر, ابھی لائف جو مرضی جانی ہے, جیسے مرضی جانا, ختم ہو گیا. تو آپ کے پاس فیس بک ماشاء اللہ دا بیسٹ آپشنس دیٹ یو ہیو دیئر. ہر ایک کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, ہر ایک اپنے پیج پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کنگ اور کوئین ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے جو لکھنا ہے لکھتے, لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ نے لکھ دیا تو وہ مٹ نہیں سکتا. اگر آپ نے لکھ دیا فیلنگ لونلی ود 92 ادرس, تو آپ کے لیے وہ پھر دوبارہ نہیں. اب آپ کی پڑپوتے پڑپوتیاں وہ سب کچھ دیکھیں گے کہ ہماری نانی تو بڑی مال کی بندی تھی بھائی, فیلنگ لونلی ود 92 ادرس. تو وہ آپ کا اس طرح کا جو پوائنٹ ہے وہ سب چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں. تو whatever you are writing on social media, you are creating history. پلیز میک شور کہ جذباتی ہو کے کچھ نہیں لکھنا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر ایک موسٹلی ہم اگر اس بندے کو چھوڑ بھی چکے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں نے آیا میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری شکل پہ, میں وہ لڑکی بھی آپ کو کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے ہو تو میری غلطی تھی کہ تم سے پیار کر دیا, بلا 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 بلا. آپ ادھر ادھر اپنے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اپنے سائڈ پہ جا کر, لیکن فیس بک آپ کو یاد کراتی ہے باجی باجی لاسٹ ایئر آپ یہ والی باتیں کر رہے تھے تو فیس بک از دیئر, فیس بک ریمبرز اٹ. تو وہ اس سے آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو چیزیں کتنی زیادہ, ہاؤ ورڈز میٹر. مطلب فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں یہاں کہ یار یہ میرے دوست ہیں بڑے حضرت ہیں. اب ایک میں کہتا ہے بڑے دوست ہیں, میرے دوست ہیں بڑے حضرت ہیں. اب بڑے حضرت اور بڑے حضرت میں ایک میں عزت ہے اور ایک میں آپ سارکاسٹکلی اس سے بات کر رہے ہیں. اب سارکاسٹکلی بات کرنے سے کیا ہوگا, ورڈز میٹر کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے دل پہ لگ جاتا ہے اور لوگ آپ کو اسی وجہ سے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. People start judging you on the words that you utter. So it is better کہ آپ ان الفاظ کا تعین بہت اچھے طریقے سے کریں. اور پہلے نہیں سمجھ آتی تھی وہ باتیں, جب لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جی پہلے تولو پھر بولو. تو جب آپ نے تول لی اپنی بات اور اس میں کہا کہ یار کیا یہ مجھے بات کرنی چاہیے, نمبر 1 دیکھیں دو کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے وائی اور ایک ہوتا ہے ہاؤ. وائی دس ورڈ اینڈ ہاؤ کین آئی یوز دس ورڈ. اب وائی کا ورڈ کیا ہے, وائی مینس کہ یار اس کا مین پرپس کیا ہے. اگر میں یہ ورڈ بول رہا ہوں تو میرے اس ورڈ کے ساتھ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, جب میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کو افینڈ تو نہیں ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ای میلز لکھنی ہے, آپ رائٹنگ ای میلز آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں, بناتے ہیں. آپ نے ڈیئر لکھ دیا اور ڈیئر لکھنے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ ان کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے, ٹھیک, اور آپ نے اس خاتون کو ڈیئر مسز ٹھک اور مسز لکھنے کے ساتھ آپ نے کو بنایا, اور وہ پہلی غلطی آپ نے کر دی کیونکہ فرسٹ امپریشن میں کیا ایوری تھنگ آن.
جس نے آپ کے ساتھ ملاقات یا گپ شپ لگنی تھی کہ نہیں یار بہت اچھا آدمی ہے, بڑی اچھی بات کرتا ہے, اسی بی بی کے ساتھ آپ نے یا تو ہم مس لکھتے ہیں یا ایم ایس لکھتے ہیں. ایم ایس ان کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز. تو آپ کو اگر تو ڈیئر یا کچھ نہ کچھ لکھنا ہے ان کے حساب سے یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ یو کین میک یور سیلف ان دس ریگارڈ. ای میلز میں جب اب لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی ڈاکیومنٹیشن بہت اچھی ہے اس لڑکے کی اس لڑکی کی. اب ہم لوگ ڈاکیومنٹیشن پہ اتنا زور نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے اتنا زور؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار گورا کہتا ہے کہ بات ہماری سمجھ آ جانی چاہیے. تو یار سمجھ آ گئی نا. جس طرح اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول کرتے ہوئے اگر ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نہیں کسی کو سمجھا رہے تو ہم گوگل ٹرانسلیٹر پہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم اس کو بتائیں گے اور وہ ہمیں جواب دے دے گا. تو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ان ورڈز کا انتخاب کریں کہ جو ورڈز آپ کو اچھے لگتے ہیں, اور ان کے لیے ہم بناتے ہیں نارملی موڈ بورڈ. کریٹو رائٹنگ کی ہے آپ نے کبھی زندگی میں؟ کبھی سکھائی گئی یا کبھی بولا گیا؟ تو اس میں سے ایک کانٹیکسٹ آتا ہے موڈ بورڈ. اب جس طرح آپ میں سے پینٹنگ کون کون کرتا ہے جی؟ ہاؤ مینی آف یو پینٹ؟ اچھا, پینٹ کے لیے جو سب سے پہلا رنگ آپ کینوس پہ پھینکتے ہیں دیٹس یور موڈ بورڈ, دیٹس یور موڈ. میرا یہ دماغ ہے, میرا یہ ذہن چاہتا ہے, آپ اس کے حساب سے چیزیں بناتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی مجھے یہ 5-6 ورڈز ہیں, ان 5-6 ورڈز کے اوپر مجھے اپنا وائی لکھنا ہے کہ میں وائی ایم آئی رائٹنگ دس ای میل, میں ای میل کیوں لکھ رہا ہوں. تو اب اس ای میل لکھنے کے لیے میں کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, میں کوئی انفارمیشن دے رہا ہوں, میں کسی کا جواب دے رہا ہوں, یا میں کسی کو کسی نئی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی نالج دے رہا ہوں. یہ 4-5 چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. اب آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو ورڈز آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ وہ ورڈز کو آپ اس کو لکھ لیتے ہیں. جسٹ پین ڈاؤن دوز ورڈز. فار ایگزامپل پرابلم ہے, فار ایگزامپل انفارمیشن ہے, ان کے ساتھ ہی آپ نے وہ ورڈز یہاں پہ لکھ لیے. اب ان ورڈز کے لکھنے کے بعد ہر کوئی بندہ پرابلم ہی کہتا ہے, ہر کوئی بندہ آپ کو کہے گا ہیلو ہی کہے گا, ہیلو ہوپ دس ای میل فائنڈز یو ان دا بیسٹ آف یور ہیلتھ. ہر جگہ تے وہی چیز لکھی ہے. تو بندہ کہتا ہے کیوں, آپ کو کس طرح, یا آپ کو کہتے ہیں مودبانہ گزارش ہے کہ فدوی کو ایک کام پڑ گیا. تو فدوی کیوں ہے, کیا کرنا ہے, اردو میں وہ چیزیں کیوں آتی ہیں, انگلش میں آپ نے ایک ہی طرح کی بات کیوں لکھنی ہے. ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلیں. گانا ہے, سنیے گا ضرور, بڑا اچھا گانا ہے جنید جمشید کا. اور یہ گانا کس سے لیا گیا ہے؟ وہ آسکر وائلڈ کی ورڈز ہیں. پاتھ لیس ٹریولڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جو جس پہ نہیں گئے سارے لوگ وہاں پہ آپ نے جانا ہے, اور وہاں پہ جا کر کیا کرنا ہے, وہاں پہ جا کر کوئی ورڈ آپ نکالیں گے تو لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے اس وقت. ابھی میں آپ کو یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے سب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار ای میل رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے and what people are talking about in emails and all that. اور میں نے کہا اگر آپ نے وہی کچھ ہی سیکھنا ہے تو پھر نئی چیز تو کچھ نہ سیکھی گئی. تو نیا پن کیا ہے کہ آپ کو جو آتا ہے آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر ڈیئر لکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہے لکھنا چاہتے ہیں, ہائی لکھنا چاہتے ہیں, ڈیئر مسٹر سو اینڈ سو, سب سے پہلی چیز لیٹس اسٹارٹ ود اٹ. پہلا تو ای میل بنانے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ای میل بنایا جاتا ہے راجپوت شپوکا @gmail. اب راجپوت شپوکا کیا ہے؟ اب شپوکے کو اگر ہم دیکھیں کوئی نیا ڈفرنٹ سا ورڈ ہے, ٹھیک ہے, یا بلوچ چیتا, ٹھیک ہے, یا کالی بلی, ٹھیک ہے. اب اگر اس طرح کے آپ ای میلز بنائیں گے تو آپ کو تو بہت اچھا. ہاں آپ نے کوئی فیک کسی کو ای میلز کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن اگر آپ کہیں بہت فارمل بات کر رہے ہیں تو فارمل بات میں آپ کا نام جو ہے وہ میٹر کرتا ہے سب سے زیادہ. تو آپ اپنے نام کے ساتھ سب سے پہلے حسیب, فار ایگزامپل حسیب خان @ اس کے بعد آپ نے جو بھی بنانا ہے. ہاں آپ حسیب خان بہت ہوں گے, جب آپ ان میں سے دیکھتے ہیں آپ کا نام آئے گا تو ظاہری بات ہے بہت سے نام ہیں, مسلم نیمز بہت زیادہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور آپ کو گوگل بتا دے گا کہ یہ نہیں مل رہا. تو اس کے ملنے کے ساتھ اگر نہیں مل رہا تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کی برتھ ڈے, آپ کا کوئی ایک امپورٹنٹ ڈے وہ سامنے آتا ہے. اب میری اور میرے بیٹے کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے, مائن از 5 مئی اور میرے بیٹے کی 25 دسمبر. تو ہم جب بھی کبھی کو اپنی ای میل بناتے ہیں تو اٹس 5 to 5.
दैट्स HK, उसका नाम भी मैं हसीब खान, वो हसान खान, तो दैट्स HK. तो HK इज़ दिस, और उसके बाद फिर आप 5 to 5 आप अपने हिसाब से वो बना रहे होते हैं. तो आपको जितना ज़्यादा आप इजी रखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर 4 वर्ड्स व्हाट आई ऑलवेज से कि आपको कम्युनिकेशन में आने चाहिए. लिख लीजिएगा, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बोले हैं, आपके लिए भी होंगे ये. जो आप समझ रहे हैं वो ठीक है, वैसा भी होता है किस भी होता है, वो भी कम्युनिकेशन है. लेकिन जो यहां पे है वो इट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जितना ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिस्प रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में एक तो वर्ड्स आपके हाथ से कहीं नहीं जाएंगे, नंबर 1. नंबर 2, आपको यह अंदाजा होगा दूसरा इसके बारे में क्या कहता है. जब आप एक पूरी तकरीर कर देंगे और आप एक दूसरे बंदे का आपको पता ही नहीं है कि उसको क्या what is he or she getting out of your words, तो बेहतर है कि उतना बोलें या उतना लिखें जितना आपकी आदत है और आप उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं. क्लियर? तो यहां पर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये तो सबसे पहला. जब भी आपकी जिंदगी में आए कि मुझे ज्यादा कहानी लिखनी है, प्लीज किस प्रिंसिपल की तरफ चले जाइएगा, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सबसे पहली चीज. क्लियर जी? आपने पहला हमने ईमेल बना ली, ईमेल का अकाउंट जो आपका जीमेल अकाउंट होता है. अब जीमेल में पहली जगह पे जहां पे बच्चे कुछ ईमेल कुछ सीरियस बात भी कर रहे हो, और अगर आपकी ईमेल सीरियस नहीं है तो समझ लें कि आपने वहीं पे ही आधे से ज्यादा अपना जो व्यू पॉइंट है वो खत्म कर दिया, और वो आपको सीरियस नहीं लेगा. ओके, अच्छा यार ये बच्चा है, बच्चे ने ये वाली बात की है, डिफरेंट. ठीक है? आपका व्हाट्सएप का भी एक नाम होता है जो आप अपना वो लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, वो भी बहुत डिफरेंट होता है. वो भी आप अजीबो गरीब से लगा रहे होते हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं है. मेरा भी सबसे बड़ा अजीबो गरीब है, मेरा जो है वो है कंटेजियस. अब कंटेजियस क्या होता है जी? अंग्रेजी का लफ्ज है, क्या होता है कंटेजियस? बीमारी लग जाना कि जी एक भाई है जो लग जाता है. ठीक है जी? आपको, अब मेरा व्यू पॉइंट बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैं किसी को ये फॉर्मल उसमें नहीं बता सकता. ये मेरे दोस्त हैं, ये बाकी लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत कैजुअल हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ, वो मुझे अगर इसी तरह से कोई चीज़ बता देंगे तो मैं उनको बात को समझ जाऊँगा, वो नहीं. लेकिन जो आपका अपना नाम व्हाटएवर, और हम कभी भी फर्स्ट नेम यूज़ नहीं करते, वी ऑलवेज यूज़ द सेकेंड नेम. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर हसीब खान को आप कोई ईमेल लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर खान. ठीक है? तो मिस्टर खान पूरा नाम नहीं आएगा. अब ये आपके अपने ऊपर है. बहुत से लोग कहते हैं कि जी तुम नाम लिखने चाहिए, बहुत से कहते हैं कि जी लास्ट लेटर आना चाहिए. अब दिस इज अप टू जी बेटा. मिस MS के नाम से आएगा बेटा, MS उनका नाम लिखा जाएगा, उनका नाम नहीं देख. फॉर एग्जाम्पल आपते हैं जरीन फातिमा, ठीक है? तो डियर मिस फातिमा, जो लास्ट वो है उसको लेंगे आप. ठीक है? अब उनके साथ क्या है, अब आपको उनका अंदाजा नहीं है कि जो कुछ उनका अपना असल नाम है. मोस्टली आप ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपको लोगों का पता नहीं होता, तो डियर सर उब्लीग मैडम लिखते हैं आप लोग. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं उसमें कोई, क्योंकि उन्हीं के नाम के साथ ही आएगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहते हैं जी जरीन खालिद, तो डियर मिस खालिद. अब मिस खालिद इज एन एसोसिएशन विद द पर्सन that she belongs to. For example, either he might be the husband or might be the dad. दोनों में से कोई ना कोई एक तो उनकी है इंफॉर्मेशन, उसी तरह ही वो वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं. नॉर्मली ये कहा जाता है कि अपना नाम ही रखना चाहिए विद आपके चेंजेस जो हैं वो ठीक है अगर आप अपने आप को उसी तरह रखते हैं. लेकिन हमारा कल्चर इस तरह का है कि हस्बैंड का नाम आ जाता है तो हस्बैंड के नाम आप चेंज कर लेते हैं, दैट्स ओके. और अगर आप अपना नाम भी रखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी कोई टेंशन नहीं है. अगर शादी हो तो उसको बता दीजिएगा उनको कि यार कोई बात नहीं, मुझे ये वाला नाम ही रखना है, तो शायद कभी कोई ना कोई मान जाता है, कोई ना कोई वैसे ही नाराज़ हो जाता है कि तूने मेरी गल नहीं मानी. खैर, लेकिन अगर जाओ मैंने नहीं कुछ कहना, तो वो इस तरह का भी आपका कॉन्टेक्स्ट आ सकता है. तो जी फर्स्ट, इसके बाद आपके पास 4 चीज़ें होती है जी ईमेल के अंदर. नंबर 1 फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट एंड डेट. इसके अलावा भी कुछ और होता है?
ٹھیک ہے جی, یہ 4 چیزیں آتی ہیں. آپ ای میلس میں اگر دیکھیں گے تو فرام ٹو سبجیکٹ اینڈ ڈیٹ, فرام کا بھی آپ کو پتا ہے, ٹو کو بھی آپ کو پتا ہے, ڈیٹ بھی آپ بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں, مطلب لکھ سکتے ہیں, لگانے کی بات نہیں کر رہا, تو وہ آپ کے ساتھ ہے جی. اگر آپ نے, اور جہاں پہ سبجیکٹ کی بات کریں گے, سبجیکٹ نیڈس ٹو بی ویری کرسپ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سبجیکٹ کو تقریباً 1.5 لائنز کا لے جاتے ہیں, یا سبجیکٹ کے اندر ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار سبجیکٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے یار, تو 2 لائنیں لکھ دی کہ ہم اس کو بھائی کو بتا رہے ہیں. تو اس میں آتا ہے وہی والا کس پرنسپل کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے اتنا شارٹ کر کے لکھنا ہے, 4 ورڈز, مطلب 4 ورڈ سے سٹارٹ کریں, 4 to 6 ورڈز کے اندر آپ اس کو ختم کریں. تو کوئی بھی چیز اگر آپ ان میں سے دیکھیں گے, فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی سیلریز کے بارے میں پوچھنا ہے یا سیلری انکریز کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ جی یور ورڈکٹ آن سیلریز, یا مائی ڈپکشن آف دا لاسٹ میٹنگ, تو آپ نے ان میں سے لکھا, بریکٹ میں آپ نے وہ پوائنٹ بتایا جس پوائنٹ کے اوپر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں, تاکہ لوگوں کو اتنی 100 ای میلیں روز کی آ رہی ہوتی ہیں, تو ان میں سے وہ کس کو ٹارگٹ کریں گے کہ کون سی امپورٹنٹ ہے, تو وہ امپورٹنٹ آپ کی سبجیکٹ لائن, سبجیکٹ میٹر کو دیکھ کر آپ کا امپورٹنس کو وہ بتایا جاتا کہ آپ کا ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ از. کلیئر ہو جائے گا جی, اتنا سمجھ آ گیا, کلیئر ہے, اوکے. اب جو پہلی لائن لکھنی ہوتی ہے, پہلی لائن کا کیا ٹینشن ہے جی, پہلی لائن میں کیا آتا ہے ای میل کی, سر پہلی لائن میں کیا لکھا جاتا ہے نارملی, آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ دیٹ, اوکے, ہاں جی, ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, اوکے, اور ود ڈیو ریسپیکٹ, اوکے. اب یہ سب کی سب چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں اور ہر بندہ اسی طرح چل رہا ہے. آپ اپنے حساب سے نئی چیز کیا کریں گے, ٹھیک ہے, اٹ از ود ریفرنس ٹو, ریفرنگ ٹو آر لاسٹ میٹنگ, یا ریفرنگ ٹو دا پوائنٹ جو ہم نے اس وقت کو دیا, ان کے اوپر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. کم ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ, ٹیکنیکل بنا. اگر آپ اس کو ٹیکنیکل کر لیں گے تو دیکھیں جو چیز آپ کا فوٹے ہے, آپ اپنا فوٹے بتائیں, ان کو اپنے حساب سے دیکھ لینے دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ آپ کی انگریزی اگر ٹھیک ہے, اگر کمیونیکیشن آپ کی ٹھیک ہے, تو کوئی سینٹینس برا یا اچھا نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو ٹیک تھنگس. میں نے ابھی اگر آپ سے کہوں مجھے بیسٹ فرینڈ پہ ایسے لکھ دیں, تو پہلی لائن کیا ہوگی, I have many friends but my best friend is, کیونکہ آپ لوگ سارے ماشاءاللہ اسی طرح ہی پڑھ کے آئے ہیں, اور درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر پہ بھی ایسی انگلی بنی ہوتی تھی, تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اسی طرح ہی کرا لو. تو جب ہم نے پڑھا اسی طرح ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, ہم اپنے آپ کو چینج کیسے کریں, اینڈ ہاؤ کین وی چینج آور سیلف ود ورڈس, ود آئیڈیاز. تو ہمارے لیے وہ ورڈز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. اوکے جی, تو پہلا آئے گا ریفرنگ ٹو, فار ایگزامپل اٹ از ود ریفرنس ٹو آر کنورسیشن, کہ ریفرنگ ٹو آر پریویس کنورسیشن. کوئی بھی اگر آپ چیز بناتے ہیں, ہمارے لیے وہ ریفر کرنا ان چیزوں کو زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس بات پہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں, کس بات پہ ای میل آ رہی ہے. ای میل یا تو آپ اس کو, وہ میں نے آپ کو کہا نا, اگر زندگی کا وائے آسان ہو جائے تو ہاؤ کا پتہ لگ جائے گا کہ کیا کرنا ہے. If the why is clear, how becomes easy. Why am I writing this email? جب why کے ساتھ آیا تو why کا کیا مقصد ہے, میں کیوں لکھ رہا ہوں, انفارمیشن دے رہا ہوں, انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا ہوں, یا کوئی سجیشن دے رہا ہوں, یا کوئی کام ہو رہا ہے اور اسی کام کی میں آگے ان کو بتا رہا ہوں کہ جی اس کام میں اتنا آگے چلے گئے اور ابھی اتنا ٹائم باقی ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے انفارمیشن دینی ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے, ٹھیک. اگر آپ نے درمیان میں سے اگر آپ کا کام ہے تو اس وقت آپ نے کیا لکھنا ہے, اگر آپ نے کسی کو سجیشن دینی ہے تو اس وقت کیا لکھنا ہے, اور جو بھی آپ لکھیں گے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن گرامیٹیکلی ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ کی جو تھاٹس ہیں, تھاٹس ڈزنٹ میٹر, آپ کو گرامیٹیکلی اگر وہ چیز ٹھیک ہے تو آپ کے لیے وہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یار میری رائٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں. تو رائٹنگ کے پرابلمس کے ساتھ آپ نے وہ پہلا پوائنٹ لکھتے ہیں. تو ای میل کا بھی اسی طرح کا پوائنٹ ہے, انٹروڈکشن ہے, مین باڈی ہے اور کنکلوژن. انٹرو میں آپ اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں, مین باڈی کے اندر آپ وہ پوائنٹس لکھتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے پوائنٹس کیا ہیں, اینڈ کنکلوڈ میں آپ ان کو کہتے ہیں وین کین وی میٹ, یا کیسے آپ کی گپ شپ ہے جس سے آگے واٹ از دا وے فارورڈ.
آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ریگارڈز لکھا اور اپنے سگنیچرز کیے اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک, اتنی آئیڈیا سمجھ آتا ہے. ٹھیک, جب ہم اپنے دوستوں کو یہ کمپنی کے اندر ہم ای میل کر رہے ہوتے ہیں تو کمپنی میں ہر ایک کا نام آ رہا ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا. ٹھیک, اب آپ اگر کسی بندے کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیئر لکھتے ہیں, اگر آپ جانتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاکستان میں نا ہم کسی کو ڈیئر لکھنے میں 6 گھنٹے وہی پڑھتا ہے, انہیں میرے ڈیئر نہیں ہے, مطلب مر گیا ہوں میں, میری خیر, مطلب ہماری ایسی ہے, ہم بوائز اسی طرح کے ہیں. تو وہ گرلز شاید زیادہ سیریس ہو جاتی ہے, وہ اب کام کے اوپر کہ جی ہم نے کام کرنا ہے, بوائے بھائی کو یار تیرے پرا ڈیئر لکھ بیٹھی ہے ان والا کی کری. تو وہ آپ اگر اس طرح سے تھوڑا سا چینج کر لیں تو آپ آ کے مسٹر یا ہیلو کے لیے اب ہے جو ہے, ہے از ون ورڈ. جس طرح ہم نارملی اگر ہم گورے کو دیکھیں تو گورا ہے کے ساتھ میں بھی اپنی چیزیں سٹارٹ کرتا ہے. ہے کا مطلب وہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ کیجول ہیں. ہائی از دا پرسن دیٹ آپ کسی کے ساتھ بہت فارمل والے کی بات ہوگی تو وہ ہائی, اور ہے ہائی ٹو ہے. تو آپ نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اب ایک بات ہے, آپ نے کہا کہ جی فار ایگزامپل it is with reference to a problem that I am understanding or I am communicating here. اب جب پرابلم کا ورڈ ہے, مجھے میرے استاد نے کہا کہ جی ہم اپنی کمیونیکیشن میں نیگیٹیوٹی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, پیسمزم نہیں ہونی چاہیے. پیسمزم کا مطلب کیا ہے, نو سے کوئی سینٹینس یا ناٹ میں سینٹینس نہیں ہونا چاہیے. اب یہ آپ کا کمال ہوگا کہ آپ نے اس کو نو کو کیسے چینج کرنا ہے. اب دیر از اے پرابلم ان دا آرگنائزیشن, آپ نے ایک بھائی نے یہ لکھ دیا. اب پرابلم کے اوپر بہت سی چیزیں ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. اب پرابلم کے لیے واٹ از اندر ورڈ دیٹ وی کین یوز فار پرابلم, ایشو, ٹیکنیکل ایشو, اور ایرر, بڑے انگریز بچے بھی یہاں پہ. اچھا جی, اور اس کے علاوہ ڈرا بیک, اوکے, کوئری. ان میں سے ایک بہت سی چیزیں, دیر از اے چیلنج. A challenge I am facing as the work that you have given to me, there is a challenge that I am facing and I want your input in this regard. Query کے ساتھ آپ ان میں سے بنا سکتے ہیں. چیلنج کے ساتھ ایک ورڈ ہے pros and cons. انگریزی کا آپ نے ورڈ کیا ہے, کیا کہتے ہیں اس ورڈ کو, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں آپ کے صدقے چلا جاؤں, ویری نائس. اچھا, اس کا ورڈ کا مطلب کیا, پروس کا کیا مطلب ہے؟ پروس کس ورڈ کا چھوٹا کیا ہوا ہے, کس ورڈ کو قریب ہے؟ ہاں جی, تسی کیا ہے دین دے ہو سارے بچے. ہاں میں بہت, واٹ آر دی پروز اینڈ کونز آف دس بجٹ. آپ نے آپ کی بات کی, بڑا ماحول بنایا. پراسپیکٹیوز اینڈ کانسیکوینسز. واٹ آر دی پراسپیکٹیوز? Whatever you have said, what are the perspectives and consequences of this thing, whatever you're doing. So pros and cons بھی اگر ہم نے لکھنے تو وہ پورے کی اگر ایک دفعہ perspective and consequences لکھتے ہیں تو زیادہ بہتر اور زیادہ ماحول. words دیکھیں, اور ایک چیز ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی اگر ای میل لکھیں تو ای میل میں words repeat نہ ہوں. اب جب ہم لوگ ڈاکیومنٹیشن کرتے تھے پرانے زمانے میں تو ہمیں ڈکشنری سے دیکھنا پڑتا تھا. آپ لوگوں کے پاس تو ٹھک گوگل ہے, آپ نے آگے کرنا ہے اس کا ورڈ کا کیا آتا ہے, کیا اس ورڈ میں اور کیا چیزیں ہیں, ٹھک 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 سب کچھ آپ کے ذہن میں آیا, یو رائٹ اٹ ڈاؤن, اور بہت اچھے طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسکول کا سنونیم کیا ہے, کیا آئے گا بیٹا؟ انسٹیٹیوٹ, اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کر لیں چلے, اور اس کو اس طرح سے نہیں ایسے پکڑ لیں آگے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے جی؟ گرومنگ سینٹر ہو سکتا ہے, لرننگ سینٹر ہو سکتا ہے. لیکن جو گورے جس وقت اگر آپ اس کا سینونیم دیکھیں گے تو وہ لائسیم آئے گا اور الما میٹر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اسی روز پڑھ دے ہو کے جانتے جو امریکن لائسیم, یہ فلاں تے فلاں, تو امریکن یا لائسیم ہوگا یا الما میٹر ہوگا. اب دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ کو ورڈز میٹر کرتے ہیں, اور اگر آپ ورڈز کو میٹر نہیں کر رہے تو چیزیں بہت پریشانی کی بات ہے. فار ایگزامپل میں ہر ایک کو اپنی کمیونیکیشن کی کلاس میں پڑھاتا ہوتا تھا کہ آپ نے اگر کسی کو پرپوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے, کیا کریں گے؟
चांद ताड़े तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, ताड़े भी रे वाले तो वो ठीक है, अच्छा है, तो तारे भी रे बड़े ताड़े हैं जी, तो आप वो तोड़ के लेकर आ सकते हैं, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अब ये वाली चीजें सब लोगों ने सुनी हुई होती हैं। व्हाट इज दैट क्रिस्प थिंग दैट यू वुड से एंड द अदर पर्सन दैट इज डिफरेंट। हम इतने प्यार में मतलब अन्य हो चुके होते हैं कि हमें नहीं समझ आती, हम कहते हैं कि जी हर एक को ये वाली बात बोल दें। मैं नॉर्मली हर एक को बात करता हूं कि हम हर एक को अंग्रेजी जबान में बोलते हैं, जा तेनू लव यू है, ठीक है। अब हर एक को मतलब हम वो पंजाबी लोगों को वाला आता है जा कहता ही लव यू, फिर जा, तो आपने उसको वो कहती है अल्लाह दवाज से मैंने इस तरह ना कह, तो मेरे तू भरा ही ठीक है, तो आगे जा जान दे, मैं तेरे लव यू मेरा तेरे चाहिए ही नहीं मैनू। तो वो आप उस तरह से अगर लव यू के ऊपर भी बात करें तो वाई ओ यू क्या है, लव योर ओन यूनिकनेस, वाई इज योर, ओ इज ओन एंड यू इज यूनिकनेस, यू नीड टू लव योर ओन यूनिकनेस। हम अपनी जबान में तो किसी को कहते नहीं कि तेरे से प्यार है, आपसे प्यार है, इतनी खूबसूरत जबान है हमारी उर्दू, कोई नहीं बात करता। हम गोरे से इतना ज़्यादा इंप्रेस हैं और वो छोटे लफ्ज़ हैं, उन्होंने कहा जी, और अब तो अब लव यू नहीं एल वाई तो एल वाई कह के और क्या जैसे कि जो मर्जी पूछे जाओ कि जी क्या है, तो लेकिन वो नहीं है। आपको अपने वर्ड्स, वो चीज़ें आपके जहन में आनी चाहिए और आप उसी तरह ही उसको डेवलप करते रहें। सो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लूँगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। अभी इसको सिर्फ जस्ट वाइंड इट अप इन अ मिनट और सो, उसमें बात करते हैं। आपके पास जी 4 चीज़ें हैं, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट एंड डेट, पहला हो गया। नंबर 2 में आपने जो मेन हेडिंग जिसके लिए लिखी, मिस्टर या मिस या जो भी आपने बनाया वो आ सकता है। उसके बाद आपने अपने आप को रेफर करना है, रेफरिंग टू, कि आप किस तरह रेफर कर रहे हैं, और रेफरिंग के बाद आप अपनी चेंज, खुदा का वास्ता है प्लीज पहली लाइन गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, आपने अपना आइडिया बनाए, खुद बनाए और खुद बना के लिखें। गोरे के लिए तो सब चीज़ें बहुत आसान है, वो ये कहते हैं कि यार जो मैंने कहा है उसी के ऊपर ही मक्खी पे मक्खी मारी जाओ और तुम्हारी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हमें अपना मार्क क्रिएट करना है तो अपने मार्क क्रिएट करने के लिए हमें अपने वर्ड्स भी खुद क्रिएट करने हैं। हमने बहुत से बच्चे इस बात पे परेशान होते हैं कि हम एक तो स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें। अब एंड पे आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादातर आ सकती है? जी सर, एनी आइडिया? एंड के लिए क्या होता है? थैंक यू ओके, रिगार्ड्स आ गया। रिगार्ड्स से पहले वाली लाइन पूछ रहे हैं, वो तो मुझे पता है रिगार्ड्स आ ही जाना है। हाँ जी, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन भी आता है, बहुत दफा पे आ जाता है, और आ सकता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कोई भी आ सकते हैं। अब आपने अगर अपनी बात को दोबारा इन्फोर्स करवाना है तो कंसिडर, या उसके बाद एज डिस्कस्ड अबव, I'm looking forward to a better communication between you and me, या to be a direct communication या face to face communication between you and me in this regard। कोई ना कोई कहानी आप देखें, लोग देखें, जब तक आपकी गलती नहीं होगी तो आपको कोई ठीक कैसे करेगा। हम लोग सब समझते हैं कि हमने गूगल से लिया और हमने बना दिया और हमने कहा परफेक्ट है। दैट इज नॉट परफेक्ट। So perfection is whatever you are saying, that's fine। और इसके अंदर एक ही टेक अवे है आपका, प्लीज़ अगर एक वर्ड आपने लिख दिया है, अगर रेफर लिख दिया है तो रेफर दोबारा पूरी ईमेल में कहीं ना कहीं वो नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का वर्ड कहीं और नहीं होना चाहिए। चैलेंज है तो चैलेंज का वर्ड भी कहीं और नहीं होना चाहिए। तो वो आपकी खूबसूरती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह हम पेपर्स अपने करते हैं उसी तरह हम ईमेल्स भी नहीं पढ़ते और फिर दूसरे को तकलीफ देते कि जा तू पढ़, तेरे तेनों मैं देता जा जाके जो मर्जी तेरी जिंदगी, मैं तो लिखता भाजी, मैं तेनों जिथे लिखना सी मैं तेनों उत्थे लिखता, तो जा जाके जो मर्जी कर ला। वो नहीं करेंगे। आपको अपना अंदाज़ा होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे बहावलपुर में एक बुज्जा बड़ा मशहूर है, लख दी तेरे, ठीक है। हमारे बहावलपुर में ये बुज्जा हमारे अब्बा पुप्पो हमें बहुत ही बुज्जे देते रहे। तो अब जब मुझे आया तो मैंने कहा अच्छा मैं इसके साथ अगर आपका कोई वर्ड डिफरेंट हो जाए तो वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा भाई लखते जिगर तो आपने ये वाला आइडिया बना और उसके बाद आप कुछ और बोल रहे हैं। अब किसके ऊपर आपकी बात गई, हाथ के ऊपर या जबान के ऊपर? एक्सप्रेशन कैसा है? एक्सप्रेशन जो दिया उसके ऊपर स्माइल कर रहे होंगे तो लोग आपको स्माइलिंग ही उसका जवाब देंगे।
اگر آپ غصے میں ہوں گے تو آپ کو غصے میں جواب دیں گے. سو آپ کا سب سے پہلے جو آپ نے وائی ہے, اپنی زندگی کا وائی کلیئر کریں, اپنی رائٹنگ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہاؤ. میں نے 5 لائنوں میں ایک ای میل لکھنی ہے. کیسے لکھی جائے گی؟ انٹرو, مین باڈی, کنکلوژن. آپ آئیڈیا بنائیے گا اور اس کو سوچیں. آپ کی 1.5 لائنز کا آپ کا انٹرو ہوگا, ٹھیک ہے, 3 لائنز کا آپ کی مین باڈی ہوگی, اور آخری 1.5 لائنز کی آپ کا کنکلوژن ہوگا. اور جتنا زیادہ لکھتے جائیں گے بیٹا, اتنا زیادہ اپنے ٹاپک سے ہٹتے جائیں. سو اس لیے ان کو سوچئے گا, ان کے اوپر اپنا آئیڈیا تھوڑا سا بنائیے گا, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں, آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ جی بول دینا چاہیے, جس طرح دی بھی انگریزی ہوئے بول دو, مگر نہیں. آپ پہلے آپ سنتے ہیں, پھر آپ پڑھتے ہیں, پھر آپ لکھتے ہیں, پھر آپ بولتے ہیں. تو ہم ماشاءاللہ پٹھا چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بول دو, جو مرضی آئے گا, انگلش ایکسنٹ میں بول دو. ابے انگریزی ایکسنٹ کیسے آئے گا؟ آپ کو انگریزی, ہمیں مطلب تقریباً 40 سال ہو گئے, 40-45 سال ہو گئے انگریزی بولتے ہیں, ابھی تک گورے کا ایکسنٹ نہیں آ سکا. کیونکہ ہم نے جس طرح سے انگریزی بولنی, وہ ہمارے گورا ہماری طرح اردو بولتا ہے تو ہم ہنستے ہیں. تو کیونکہ وہ کچھ ورڈز ہیں اسی طرح ہی ہیں. آپ ابھی دیکھیں گجرانوالا اور لاہور کے لوگ جو رڑے بولیں گے تو وہ پھنسیں گے, تو وہ پھنستے ہیں. تو جہاں پہ آپ کو پھر اپنی گفتگو اس ریٹ سے نکالنی ہے کہ میری کسی گفتگو میں رڑے نہ آئے. تو اگر آپ کی گفتگو میں ڈے آ گیا تو مارے گے لوٹے گے. تو اگر آپ نے وہ چینج کر لیا تو یو وڈ گیٹ آن ود دوز تھنگس. سو دس از اٹ جی. میرے حساب سے یہ ایک چھوٹا سا ایک آپ کے ساتھ ایک سیشن تھا, جو آپ کو مجھے لگتا تھا کہ پلیز یوٹیوب پہ سب لوگوں کو سنیں, سب لوگوں کو دیکھیں, ڈزنٹ میٹر, لیکن کریں وہ جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر ایک ای میل پہ ایک سیشن کرنا ہو 15 منٹ کا, تو وہ کیسے ہوگا؟ تو پلیز اس کو بنائیں, اور اس کو پہلے اس کو آڈیو کریں, اور آڈیو کرنے کے بعد پھر اس کو ویڈیو پہ لے کے جائیں. آڈیو جب آپ کریں گے تو آڈیو کرنے کے کیا ہوتا ہے, یو وڈ فیل دا پین کہ آپ کی آواز کتنی پیڑی ہے. دوسرے کو بھی وہ آواز آئے گی کہ آواز کتنی پیڑی ہے, کہ اوئے ہوئے یہ کس طرح بول رہے, کیونکہ ڈفرینٹ ہوگا. آپ نے دور سے آواز پہ بات کرنی ہے, آپ نے موبائل کو قریب لے کر آنا ہے, آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, وہ کر کے پھر آپ اپنی کوئی نہ کوئی ایک بات کریں اور ان کے اوپر اس کو کمیونیکیٹ کریں اس طرح سے. تو میرا خیال ہے کہ صرف اٹ از آل اباؤٹ ورڈس. لوگ کہتے ہیں کانٹینٹ از دا کنگ, تو کانٹینٹ از دا کنگ ایسے نہیں ہے. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو جو ورڈز دیے یا کمیونیکیشن کی بات کی, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی خوابوں کو الفاظ دینا بہت ضروری ہے. ہمارے خواب ہوتے ہیں, ہمارے خوابوں کے الفاظ نہیں ہوتے. تو جب آپ اپنے خوابوں کو الفاظ دیتے ہیں تو وہ الفاظ امپورٹنٹ بن جاتے ہیں, وہ دے کریٹ ہسٹری. تو پلیز اپنے الفاظوں سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں. میں ہر ایک کو وہ پہلے بھی کرواتا ہوں, آپ کے اپنے نام کے ساتھ آپ کے جتنے لیٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے ورڈز بناتے ہیں, ایڈجیکٹیوز, آپ وہ بنائیں. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو, میں آپ سے کہوں انٹروڈیوس کریں, آپ لوگ سب مجھے آ کے کہیں گے مائی نیم از, اس کے بعد پھر اردو چاہ جاؤ گے, پھر پنجابی چاہ جاؤ گے. پنجابی سے ہی شروع کرتے ہیں. ہم کیوں اتنے زیادہ اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں لے کر آتے ہیں کہ ہمیں انگریزی ہی بولنی ہے؟ کیوں؟ اٹس دا وے دیٹ وی کمیونیکیٹ. اردو سے انگلش, انگلش سے پنجابی, ایک ہی گفتگو کے اندر تینوں چیزیں آنی چاہیے. نعیم بخاری صاحب کا یہ ہے طریقہ کار, مجھے بہت پسند ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ انگریزی بھی بہت کمال کی, اردو بھی, اور اس کے بعد پنجابی کے بھی 2-4 الفاظ کا تڑکا لگایا, لکھتی. اگر ای میل اگر آپ نے کسی کو لکھنی ہے, اور ای میل میں کہیں آپ باہر کے ملک میں کسی بندے کو لکھ رہے ہیں اور اس کو پاکستان کے بارے میں کوئی چیز بتانی ہے, لکھیں, ان کو بتائیں کہ دس از واٹ پاکستان از. یہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, تو میں نے کہا ہیو یو وزٹڈ پاکستان ایور؟ انہوں نے کہا دس از مائی فرسٹ ٹائم. تو میں نے کہا پلیز مارک دس ڈے, دس از یور برتھ ڈے. انہوں نے کہا وائی دس از مائی برتھ ڈے؟ میں نے کہا جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیا نہیں. تو آپ کے لیے یہ آپ کی آج برتھ ڈے, یو آر ایدر یو آر 43 years of age, you are 50 years of age, doesn't matter. But the point is you have seen Lahore, now it's your birth. So just your birthday is this day when you have seen Lahore. So وہ لوگوں کو, اور پلیز ان ایکسپیکٹڈلی بات کریں. اگر آپ نے کوئی بات کی ہے کہ انہیں بعد اے بولے گا, کمیونیکیشن کی سب چیز ختم ہو جاتی. تو کیا ہوتا ہے, دوسروں کو جب تک آپ ٹوسٹ نہیں دیں گے
آپ کی کمیونیکیشن مزیدار نہیں ہوگی. سو پلیز میک شیور کہ آپ اپنی زندگی میں ٹوسٹ لائیں, ڈانس کرتے ہوئے بھی اور ورڈز کے ساتھ بھی, اور اپنے الفاظ کا جگل ضرور کریں, اینڈ دیٹ وڈ میک یو ورک بیٹر. اور پلیز کوئی ای میلز کسی کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو بتایا ہے ایک ورڈ کبھی بھی دوبارہ نہیں آنا, پلیز یاد رکھیے گا. انٹرو بہت کمال کا کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں, چھوٹا لکھیں, اچھا ہے. جو اس کا اینڈ ہے, اینڈ بھی بہت بالکل کرسپ ہونا چاہیے, ختم کریں. اور 5 لائنوں تک کی آپ کی یہ ای میل ہے, اور جو پڑھے وہ ایک دفعہ یہ بولے اور آپ کو کہے کہ یار آئی ریئلی لائکڈ یور کمیونیکیشن. اور اگر یہ آپ کو کہتے ہیں تو آپ اندر ہی شفقت چیمہ کی ہنسی ہنس سکتے ہیں. آپ ہنس کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کوئی نہ کوئی کام کیا. اسپیکنگ ہوتی ہے, جو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. اسپیکنگ ہم نے اپنی بات کنوے کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ تو ہمارے ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں, ہمارے فیلنگز بھی سب کنوے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن رائٹنگ میں تو وہ نہیں ہوتا. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. اسپیکنگ آپ کو اس وقت آپ اس انسان کے کتنے قریب آتے ہیں آن دا بیسس آف دا ورڈز دیٹ ہی اٹر, ٹھیک. اور رائٹنگ ہے آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پڑھ کے کسی ٹائم پہ بھی. آپ میسج بہت ٹائم ہوتا ہے آپ کوئی میسج آتا ہے آپ کے پاس, آپ میسج پڑھ کے ہی خوش رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہی. یار بڑا میسج. اور آپ ایسے لوگ آپ کو پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہوا, میں کہا بیٹا کیا پتا تجھے, کہ رہن دے کہ یہ میسج بہت اچھا ہے. کبھی ورڈز بہت اچھے مل جاتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ورڈز میں کہیں اور یوز کر سکتا ہوں, تو آپ بہت سے ڈائلاگز ایسے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں کل ایک فلم دیکھ کے آیا, ٹاپ گن, میرے بچپن کی فلم ہے. میں 1986 میں نے وہ فلم دیکھی تھی, اور اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اب 2022 میں آئی واچ دا ٹاپ گن پارٹ 2. اب ٹاپ گن جب پارٹ 2 دیکھی تو میں نے ان کو کہا کہ یار مطلب کمال تھا. اس میں ایک آیا ویلکم ٹو ویئر یو بلانگ. اب دس واز سچ اے بیوٹیفل لائن. اب میرے لیے وہ, اب میں نے ویلکم فرام ویئر یو بلانگ یہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے. اب کہیں نہ کہیں مجھے کہیں اگر کوئی جملہ ملتا ہے یا کچھ ہوگا تو میں اس جملے کو جوڑوں گا اور ان کے ساتھ آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بات کریں گے. سو ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا زیادہ لوگوں سے ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ بہت امپورٹنٹ ہے یار. 7 ارب لوگ ہیں بیٹا, 7 ارب لوگوں میں وہی دنیا میں مشہور ہوتا ہے جو ڈفرینٹ ہوتا ہے. 7 ارب کا مطلب ہے 7 ارب کہانیاں, اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہانیاں بنانے کا. تو پلیز رائٹ یور اون سٹوریز. صرف 1000, 10,000, 12,000 سٹوریز ہیں جو ساری دنیا میں گھوم پھر کے دوبارہ آ جاتی ہیں. سو میک یور اسٹوری ورتھ لیونگ یا ورتھ ڈوئنگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول گیٹ along with those things. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا.